السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سناتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول اللہ، أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي الا باللہ، على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ، حي على الفلاح قوة الا باللہ، قوة الا باللہ۔ الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر، لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته لا تخلف الميعاد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ سامعین محترم، قرآن مجید دا 14واں پارا سورہ الحجر، وہ 9 نمبر آیت میں پڑھی۔ کسے معاملے جدوں بیان مختلف ہو جان کہ ایک آدمی کہے گل اس طرح، دوسرا کہے اس طرح، پھر موازنہ کرنا پیندا، تولنا پیندا بھی ہن کہڑی گل قبول کیتی جائے۔ عدالت گواہ پہنچے، کہندے اس بندے قتل کیتا، دوجے آندے نہیں قتل کیتا، جج نوں پھر نبیڑنا تو پیندا، نبیڑنا تو ہن کہڑی گواہی منی۔ اسی طرح ہی قرآن پاک دا بیان ہے کہ قرآن پاک نوں اساں اتاریا اور یہ حفاظت دے اسی ذمہ دار ہے۔ اللہ پاک خود ذمہ لیا، اور یہ بات ختم نبوت دا بالکل تقاضا سی۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو نبوت بند کرنا ظلم ہوتا کہ نبی بھی بند کرتے تو کتاب بھی بچا کے نہیں رکھی، دنیا نوں اندھیرے چھڑنا سی۔ اس تو اللہ پاک نے پہلیاں کتاباں دی کوئی ذمہ داری نہیں لئی، تو نہ یہ وعدہ کیتا سی بدل گئیاں۔ اللہ تعالیٰ جانتا سی نواں نبی آنا آپ پہ ٹھیک کر دوں گا، مگر قرآن پاک دے بارے بالکل اپنے ذمے لے لیا کہ میں یہ اتاریا۔ بہت زور نہ کہ انا نحنو، یہ نحنو دوبارہ آنا تو انا چ بھی نہ آنا، ہم ہی ہیں، صرف ہم ہی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو اتارا۔ کسی دا دخل نہیں، نہ جبریل علیہ السلام دا، نہ رسول اللہ دی مرضی دا، اللہ پاک نے آپ اتارا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
پھر اگے خبر تے بھی لحافظون لام تاکید لی ہے کہ پکی گل ہے، دے شک شبہ کوئی نہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے فرمائی۔ ہن دے مقابلے کچھ ایسیاں روایتاں جنہاں نے دشمنان دین نو موقع دیتا بھی وہ قرآن مجید دی حیثیت نو مجروح کر دے۔ بالکل انہوں نے ڈھیر لکھیاں کتاباں عیسائیاں ہندوؤں بھی کہڑی کتاب لئی پھر یہ کتاب تے جڑی ہے گم ہو گیا بہت سارا حصہ جڑا ہے وہ بھی بدلیا۔ تحریف القرآن تے باقاعدہ کتاباں لکھیاں انہوں نے، تسی اپنے حجریاں چ بند دے تاں دے بھی وہ بناتا کہ انہوں نے کارٹون ہے کچھ کر لی کتاب نہیں لکھی انہوں نے اور لوگوں دے ذہن بگاڑے ہے بھی جہاں پڑھ لیندا مسلمان دا بچہ بھی کافر ہو جاتا۔ قرآن شریف کوئی شاید اتنے سوائے اس اصول دے جڑا ائمہ طاہرین اہل بیت علیہ السلام نے دسیا کوئی پناہ نہیں۔ حدیثاں ویکھدے پھرو گے بے راوی آ تے بچنا نہیں قرآن۔ میں صاف آنا اج دے خطبے نہ پتہ نہیں میرے تے گولیاں چل دینی، مگر یقین جانو قرآن دی حفاظت واسطے میں سارے دفتر سمندر ڈوب دینے۔ کوئی شے خدا دی نہیں ہے میں نے فلاں سے سنا میں نے فلاں سے، انہاں دی رائی حیثیت نہیں۔ متواتر قرآن مشرق تو مغرب تک ساری امت دے ہاتھ اور بندے اٹھتے اب یہ قرآن ہور ہے گا سی کیا بدل گیا۔ بیوقوف آدمی جڑا انہوں نے کچھ بھی حیثیت دے کوئی تولن والی گل ہی کوئی نہیں۔ ایک پاسے ہمالیہ ایک پاسے کھ بھی نہیں گا۔ کہانیاں کا کی ہے؟ قرآن مجید پوری امت دے ہاتھ سے لگاتار ایک تریا ہوندا ہے، گڑ پلے بنے ہونے تے کھ بھی نہیں تسی سکھیا میرے کو کہ قرآن مجید دے بارے کوئی شیعہ شک کرے، قرآن دے بارے سنی کرے، کوئی اس جرم تو پاک نہیں۔ سنیاں دے دفتر بھی جڑے وہ حدیث دے بالکل مجرم ہے کہ قرآن بدل چکا۔ اے میں ممبر تے آنا انہاں حدیث دی کتاباں نو منیا قرآن نو کوئی سچا ثابت ہی نہیں کرتا۔ بالکل اسی ہار گئے ہیں میدان مناظرہ۔ اس تو قرآن نو بچاؤن لئی کوئی اسی راوی نہیں ویکھنے، کوئی حدیثاں نہیں ویکھنی ہے۔ اللہ دے بیان تو بعد سارا کچھ جڑا نا جھوٹ لپ لگا۔ اللہ کبھی گل دے خلاف بیان کر۔ اس تو امام اہل بیت تو امام علی رضا علیہ السلام لوگوں نے آکھا اللہ دے رسول نے معراج دی رات خدا نو ویکھیا، انہوں نے آکھا یار جڑا قرآن رسول اللہ لے کے آیا وہ لکھیا بھی کوئی بندہ خدا نو نہیں ویکھ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، پیغمبر اپنے قرآن دے خلاف ہی آندا، انہوں نے آکھیا روایتاں دا کی ہے، بندے گھراں بیٹھے جو مرضی کرتے رہندے۔ اس گل نو دل چ بٹھاؤنا دی، ناراض نہیں ہونا۔ اور یہ گل ہے جڑی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی جدو لوگوں نے آکھیا بھی حدیث سے آؤں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، انہوں نے آکھیا گل سناؤنا جھوٹے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جنہیں ایک گل بیان کی جھوٹ بول دی۔ اللہ دے رسول کدی بھی نہیں یہ گل کہی۔ اس تو مولانا ابوالکلام آزاد دی گل دی طرح یہ من لین کچھ بھی نہیں، نہ آسمان پھٹنا نہ زمین جڑی نا یہ شگاف ہونا بے راوی جھوٹا، یہ کچھ نہیں فرق۔ کنا معتبر ہے اسی معتبر سمجھا نا، وچوں کی پتہ منافق ہے کون ہے۔ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام نو قرآن کہتا کہ مدینے کے ارد گرد منافق ہے مرض النفاق، ایڈے ماہر ہے لا تعلمہم، تم ہی نہیں انہوں نے جاندا، نحن نعلم۔ اس تو کہڑے راوی پرکھنے؟ گل ویکھو کہ جڑی وہ گل کہہ رہا دین نو ڈوب نہیں، اسلام دا ستیہ ناس نہیں کر دی۔ حضرت سیدنا رسول کریم علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ قرآن تو ایک اصول بیان کرا۔ حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ تے بہتان لگ گیا، اور بہتان لاؤن والے کئی بڑے بندے سی، ایسے راوی بھی یہ راوی ساری حدیث دے جڑے یہ انہوں دے پیروں دی خاک نہیں، مصطح بن اساسہ جیسے بدری صحابی، مگر اللہ نے قرآن کی کیا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہڑے چکر تسی پی گئے بھی یہ سچی ہے گل کریں، جدوں سنی سی اسی ویلے کیوں نہیں ہر مسلمان نے کیا سبحان ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اسی اپنے منہ گل کڈ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ دا کرتے اتنے حضور دی بیوی چلا یہو جی نہیں لایا گیا بدکاریاں کرتی پھر۔ فرمایا سندیاں ہی کہنا سی، کوئی نہیں آکھیا گواہ پرکھتے پھرے تو۔ فرمایا جدوں تسی سنیا سی وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں ہویا کہ جدوں سنیا سی تسی آندے گل منن والی ہے یار۔ کدے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندا بیوی اپنی انہوں نے آکھیا ابو دردار رولا پیا، انہیں آکھیا گل سن جے تو اداں کلی رہ جاندی تے تینوں کو بندہ ٹکردا تے تو یہ کام کر دی، انہیں آکھیا توبہ توبہ توبہ، میں بدن نو شرم کر، کتھے ابو دردار کتھے رسول کریم علیہ السلام، کتھے تو تے کتھے ام المؤمنین عائشہ۔ انہیں آکھیا بالکل گل کھڑی، قرآن اتریا کہ جدوں تسی سنیا سی کیوں نہیں کیا ہے کہ ساڈے لے کے نہیں بیسی زباناں چ گل کڑیے سبحانک ھذا بہتان، اللہ تو پاک ہے یہ بالکل نرا جھوٹ ہے۔ کس طرح معتبر راوی چٹھلاتے اللہ نے کہ گل کہڑی کرن رہا ہے، تسی انہاں نوں ویکھنا کہ بیان کون کر رہا ہے۔
کئی ناراض ہون کے راوی ہے راوی کی ہے لوگوں کا حسن ظن ہے. بہت بڑے امام ہے حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بڑے راویوں کو آخیا کہ سکھا. امام عبد الرحمن المعلمی یمن دے عالم ہے, لکھ دے یحییٰ ابن معین دا کی سی, نیک آدمی شریف جس شہر جانا سی اتنے جننے جھوٹے راوی سی جنہ چر رہندا سی انہاں چر صحیح حدیثاں بیان کردے. امام کہہ دینا سکھا. دوجے امام آدھے جی ساڈے وانگوں اینوں پتہ ہوندا نا نال رہندا تے آپے جان لیندا بے جھوٹے لوگ. تو بڑا فراڈ ہویا بھراؤ, خدا دا نام منو, جتھے قرآن آ جائے اتنے کوئی گل نہیں مننی, نہ اتنے کوئی بخاری ہے نہ کوئی مسلم, کچھ بھی نہیں. سنیاں سنائیاں گلاں یہاں تے اعتبار کوئی نہیں کرنا. اینوں چھڈتا نا تسی تے سب برباد ہو جانا. حالانکہ حدیث دے راوی بھی جڑے عالم وہی جانتے بھائی جے دو حدیث قرآن دا مقابلہ نا حدیثاں ہی دو ٹکرا جان, ایک پاسے ایک حدیث ہوئے حضور نے آ کیا, دوجے پاسے بڑا معتبر راوی ہے وہ آندا حضور نے آ کیا, مگر گلاں سیٹ نہیں ہوندیاں. پہلا سیٹ ہی کرن دا چارہ کرنا چاہیے, رد نہیں کرنا چاہیے. کوئی حل ہو جائے نہ حل ہوئے تو اس حدیث نو پھر کیا گیا کہ یہ منکر ہے, ایسی گل دے مخالف ہے جڑی یہ زیادہ پکی ہے. تو جے حدیث دے مقابلے ردی ہو جاندی ہے بھی زیادہ پکی قرآن دے مقابلے کسے کہانی ہے. تو اس تو جڑا روڑے پی گئے, بہت روڑے پی گئے. پہلی گل کی ہے یہاں لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا, سنیاں شیعہ سارے دفتر پڑھے, درساں پڑھایا جاتا کہ نسخ تلاوت والحکم, قرآن کا بہت سارا حصہ جڑے وہ لفظ بھی چلے گئے, ہن کسے نو یاد نہیں رہا, نہ نبی نو یاد رہا نہ امت نو یاد رہا. اللہ لفظ بھی واپس لے گیا تو دا حکم بھی واپس لے گیا. اور یہ تھوڑا نہیں, قرآن دا 2/3 حصہ 2/3 قرآن چلا گیا دنیا تو جڑا ہے نہیں. ہن کڈا خطرہ میں مول رہا کہ نہ حدیثاں دی خاطر میں قرآن دا بیڑا غرق کر دیں, عیسائیاں اور یہودیاں ہندوؤں دے سامنے سر نیواں کر دیں کہ میری کتاب گم ہو. 2/3 حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لوگوں تسی سورت احزاب بڑیاں کنیاں آیتاں پڑھ دے, انہوں نے آخیا 70 آیت کچھ, انہوں نے آخیا نہیں یہ 3 گنا, 2 حصے جاندے رہے انہیں لبے ہون ایک تے رہ گیا. تسی گھراں وچ بیٹھے جی جو کارٹون چھپ گیا, تہاڈے اپنے نے دین دے تھلے بم رکھ دتے, کھ نہیں اس دین دا رہ گیا کہ 2 حصے قرآن دے چلے گئے, نہ انہوں دا کوئی لفظ ہے دنیا. اور یہ سہارا بھی قرآن پاک دا لے لیا. قرآن پاک سے یہ گل کر لی کہ اللہ نے سورہ اعلیٰ سے گل کہی ہے, جمعے بھی اسی انہوں عام تلاوت کرتے رہی, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. اللہ آندا ہے پیغمبر تو فکر نہ کر, ایک قرآن اسی تینوں پڑھاواں گے تے تو اینوں بھلیں گا نہیں, تینوں یاد کراواں گے. الا ما شاء اللہ, ہاں جڑا اللہ دی اپنی مرضی ہوگی وہ تینوں پڑھا دیں گے. اے گل بنا کے ترجمہ تے کیا اللہ نے پڑھا دتا. رسول دے بھی دماغ چ نہیں رہا قرآن. اور سمجھو ہن 6,600 کہ نہیں 12-13,000 جا چکے, نہ وہ لفظ کوئی دنیا ہن کسے کو, نہ وہ حکم دا پتہ کی رب نے اتاریا سی. ادوں تھلے اترے جنہوں نے ذرا مہربانی کی تھی, انہوں نے آخیا بھئی حکم ہے گیا لفظ چلے گا, لفظ نہیں قرآن دے اندر. پہلے تو انج ہی آخیا نہ ہن لفظ بھی ہے گا تو نہ حکم ہی ہے گا. دوجیاں نے آخیا نسخ حکم ہے گا, حکم بقاول حکم, حکم اجے بھی ہے گا لفظ ہے نہیں. بھلے مانس آدمی جنہوں کی کھوپڑی چکل سی, انہوں نے آخیا یار لفظ ہی لکھیا ہوگا تو پڑھ کے پتہ لگو بھائی حکم رب کی دینا. وہ حکم بھی ہے گا تے ایت بھی ہے گی. یاد رکھی انہوں نے, صرف آدھے وہ تلاوت منسوخ ہو گئی. انہوں ہن اسی نماز نہیں پڑھ سکتے, انہوں اگر ہاتھ بھی لا لے بے وضو سے لا سکتا. قرآن دا درجہ نہیں رہا, ایت اجے بھی دنیا چ ہے گی. الشیخ والشیخۃ اذا زنا یا فرجموہما البتہ, کہ شیخ اور شیخہ زنا کرن تو انہوں سنسار کر دیو. آندے سنسار دا حکم جڑا پتھراں نہ مار دیو ہن بھی ہے گا, مگر ایک قرآن سے روک دی گئی, قرآن سے نہیں لکھنا. کیوں؟ اللہ پاک نے اتاری, حکم بھی ہے گا, مڑ کے ہن اللہ پاک نو کی تکلیف ہوئی ہے معاذ اللہ بھی قرآن سے نہیں لکھن دینا. یہ وضو ہاتھ لاؤ پڑھتے پھرو. خیر میرا دوجا قرآن جڑا رہے ہن یہ قرآن والے احکام ہے, اس ایت دا قرآن والا حکم نہیں رہا, مسئلہ اجے بھی ہے گا تے مسئلہ بھی ہے نہیں. بدقسمتی نہ جڑی ایت بنائی تے لکھی پھرتے ہیں. توبہ بندہ آندا یار کوئی تے دماغ اپنے حاضر کر دے. تے مسئلہ تے ہے بھی کموارا لڑکا اور لڑکی جڑے انہوں تسی کوڑے مارو, تے شادی شدہ جڑا انہوں سنسار کرو. شادی شدہ نو السیب و سیبہ تو عربی جاندے. الشیخ و شیخہ تو کی ہے, بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت.
بوڑھا مرد عورت کوئی ٹھیکہ نہیں، ضرور وہ شادی شدہ ہون۔ کئیاں دے نکاح نہیں ہوندے، بڈھے ہو جاندے، وہ کمارے رہ، انہاں دی صدا کوڑے سنسار کیوں ہونا ہاں؟ اور کئی جڑے وہ نوجوان ہی ہیں، بڈھے نہیں ہوئے مگر جوانی شادی ہوئی، زنا کیتا، وہ مسئلہ تے شادی شدہ تو غیر شادی شدہ ایت ہے کہ بوڑھے اور بوڑھی کو مارو۔ میں پڑھوں گا ہوں بے علماء نو سوچدا کوئی نہیں، آندے یار کی کیتا جائے، جدوں ایت اتری توبہ توبہ، تو میں نا زمین میرے تھلے نہ کھسک جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے آکھیا کہ ہونے کاتب لکھ رہا ہے قرآن مجید، یہ ایت آ گئی ہے، لکھی ہے کہ نہ لکھی ہے؟ انہوں نے آکھیا میں بھی رسول اللہ کو گیا سی اور اس ایت کا ذکر کیتا تے حضور نو چنگا نہیں لگا، آپ نے پسند نہیں کیتا کہ انہوں قرآن سے لکھا جائے، آپ دی دسی ایت تے حضرت عمر آکھن یا رسول اللہ لکھواؤ، تے آپ نے آکھا میں ایدا لکھوانا پسند نہیں کر رہا، کوئی کر لڑیاں گلاں، یہ ہن گولیاں سانو ہضم کراؤن، فلاں راوی نے کیا، راوی نو جہنم بھیجو، آپے قبر سے صاحب خدا نو دے گا۔ اسی قرآن پاک نو مشکوک کر، تین قسم دے نسخ کہ قرآن مجید تین طرح مٹ گیا، ایک لفظ بھی نہیں رہے تے حکم بھی نہیں رہا، دو حصے تے ہو گئے، تیسرا باقی جڑا وہ بھی حال ہے، کچھ جڑے وہ حکم ہے گا ایتا ہے نہیں ہوں اس قرآن۔ تیسری یہ ہے کہ قرآن مجید ہی ہے، لکھیا بھی ہے مگر ان کا حکم نہیں ہونا، باقی تلاوت ہو رہی ہے مگر وہ حکم نہیں ہونا، تے یہ کچھ قدرے گل ٹھیک ہے، یہ جڑا 500 آندے یا 20 آندے یہ گلاں غلط ہے، یہ نہیں قرآن مجید منسوخ تھوڑی ہیں، کچھ ایسے حکم ہے جڑے ابتدائی سی تے بعد حکم اللہ تعالیٰ نے اتارتا، تے بیکار بھی کوئی نہیں، وہ دین دی حکمت سمجھ لی اج بھی ضروری ہے کہ پہلا حکم کی سی، اُداں دے حالات ہن بھی پیدا ہو جان تے پہلے حکم تے عمل ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آندا جدوں شراب دے نشے تسی ہو تے نماز دے نیڑے نہ جاؤ، شراب نہیں سی ادوں حرام، لوگ پیندے سی مگر نماز دے نشے نماز پڑھتے سی، وچ ایتاں غلط پڑھی جاندی سی، اللہ نے اینی پابندی لائی کہ شراب دا نشہ جدوں ہوے ادوں نماز دے نیڑے نہ جاؤ۔ یہ گل ہن بھی ٹھیک ہے، بے ہوش کسے پاروں بھی کوئی ہوے نماز نہیں پڑھنی، اور ہو سکتا کسے علاقے تے وہ نویں نویں مسلمان ہون، شراب دے عادی ہون، انہاں نوں سجدے سجدے ہٹاؤن لئی بدے نماز دے وقت تے چھڈو ہاں، یہ بھی عمل کر لے کوئی نہیں، چند ایتاں ایڈیاں نہیں، یہ حکم منسوخ ہے، ایتاں بالکل پرانے پاک ہے، اور دسیاں تدریج کہ پہلا آ سی آہستہ آہستہ ادھر نو اللہ تعالیٰ لیا، کوئی یہ خرابی نہیں، مگر چند ہے پہلیاں دوویں اللہ نو گواہ بنا کے میں نہ میرے بارے گواہ ہو جاؤ کہ یہاں دونوں نسخاں دا میں منکر ہاں، کہ نہ قرآن دا کوئی حصہ واپس ہویا، نہ یہ ہے بھی لفظ ہے کہ تو حکم باقی ہے، بالکل ایک گپاں، یہاں دی کوئی حقیقت نہیں مننا چاہیے۔ آیت کریمہ دا سن لو، کئی ترجمے شرح تسی پڑھنا، ترجمے کر کر کے کام خراب کر دیتا کہ ہم تجھے پڑھائیں گے تو نہیں بھولے گا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یہ تو آخیا اللہ نے چاہیا، کئی وچوں لے گیا، توبہ توبہ، اللہ نے کیوں چاہنا؟ کوئی پچھتایا سی میرے لفظ غلط ہے، لوگ غلطی پڑھ لین گے، اتاریا سی رہن دینا نہ، اے اللہ ماشاء اللہ جتھے جتھے آوے میرے بچے دوستو سمجھ لو کہ وہ کام ہونا نہیں ہوندا، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوئے، صرف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کرنا کہ رسول تو یہ مان نہ کریں کہ مینوں اللہ نے سکھا دینا تو میں بھول نہیں سکتا، یہ میرا فضل ہے کہ میں تینوں پڑھاؤں گا تو یاد کراؤں گا، مگر ہاں اللہ چاہے تو تینوں بھلا سکتا ہے، صرف اینا مانا ہوندا۔ اسے تو سورہ ہود بھی ایت بھی جتے لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ دونوں دے بارے کہہ دتا کہ جنتی ہمیشہ دوزخ سے رہن گے، دوزخی جڑے ہمیشہ دوزخ سے رہن گے سوائے دے کہ تیرا رب اگر چاہے، اتنے بھی لکھیا، اتنے ہن قرآن پاک حالانکہ آندا دوزخی ہمیشہ دوزخ سے رہنے ہیں، مومن جڑے ہمیشہ جنت رہنے ہیں، مگر لفظ اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اللہ اگر چاہے، کون منوں گا بھی اللہ نے چاہ لینا جنت دوزخ ختم ہونی؟ صرف یہ دسن لی کہ اللہ تعالیٰ دا ہمیشہ رہنا وہ دی اپنی صفت ہے، کسی دی گٹی نہیں جڑی چھند ہے انہوں کدی ہلاکت نہیں لاحق ہو سکتی، وہ فنا نہیں ہو سکتا، باقی جنت رہنے نا ہمیشہ واقعی رہنے ہیں، مگر یہ عنایت اور مہربانی انہوں نے مٹاؤنا چاہے تو ایک دن بھی نہیں زندہ رہ سکتی، یہ صرف قدرت کا اظہار ہوتا ہے، جتھے جتھے آوے ایک گر لکھ لینا جے کہ ایسا ہوگا، ہاں اگر اللہ اس کے خلاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کرے گا نہیں۔ میں وہ آیت میں پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ فرماؤں گا یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ ڈرو اس دن تو جدوں ہر آدمی اللہ تعالیٰ دی عدالت چاہو گا اور کوئی بندہ وہ دی اجازت تو بغیر بول نہیں سکے گا، فمنہم شقی و سعید، کوئی اس دن بدبخت ہو جان گے، کوئی اچھے نصیب والے ہو جان گے، فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر و شہیق، بد نصیب لوگ جڑے وہ دوزخ ہون گے، اتنے چیختے ہون گے، چلاؤندے ہون گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ ہمیشہ اتنے رہن گے، اتنے بھی پریشان نہیں ہونا، اللہ کا زمین و آسمان رہن گے، لوگ آتے زمین آسمان تے فنا ہو جانے،
پھر جنت اور زمین آسمان قیامت دے بعد جڑے بننے ہیں انہاں دی گل ہے کہ جدوں وہ جہان قائم رہنا ہے بھی ہمیشہ اتنے رہنا۔ اے زمین و آسمان قرآن پاک دسیا ختم، زمین نویں جہاں کوئی پہاڑ نہیں ہونا، دریا نہیں ہونے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی، وہ نویں قسم کی زمین ہونی، آسمان بھی بدلتے جان گے۔ اس تو اللہ جڑا فرماؤں نا کہ جڑے دوزخ جان گے ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہے گا، آخرت کا زمین و آسمان نہ وہ ختم ہونا نہ یہ نکل گی۔ الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرا رب چاہے اس کے خلاف بھی ہو سکے۔ اتنے بھی الا ما شاء ربک کا سوائے اس کے کہ تیرا رب چاہے، اور رب نے کیوں چاہنا؟ رب تو اعلان کر چکا کہ نہیں نکلیں گے، صرف قدرت دسن لی کہ دوزخ چرن دا ہمیشہ زندہ رہنا۔ کوئی نہ آکھے کہ اللہ تعالیٰ تو بے بسی ہے آپ ہوں اتنے لمبی عمر پا گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ مٹاؤنا چاہے مٹا سکتا، مٹاؤنا نہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب کوئی بے بس نہیں اور جو چاہے کر سکتا۔ واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جڑے خوش قسمت ہون گے وہ باغاں چ ہون گے، انہاں چ ہمیشہ رہن گے جب تک آسمان و زمین ہے، وہی آخرت دے۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس دے کہ تیرا رب چاہے۔ رب نہیں چاہنا اگے تے دستا عطا غیر مجدود، جنہوں نے جنت عطا کروں گا وہ سلسلہ مکنا نہیں پھر ہمیشہ۔ تو بیان قدرت اے پلے بننا کہ جتھے آکھے کہ ہاں اگر اللہ ایسا کرنا چاہے وہ طاقت دس کہ طاقت میری ہے، میں جو چاہے کر سکنا، اگرچہ وعدہ جو ہو گیا ہونا وہی، وہ دے خلاف نہیں ہونا، مگر کرنا چاہے میں کر سکتا۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اللہ اگر چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دی ماں مریم اور جتنے زمین چاہے سب نو ہلاک کر تباہ کر دے اور نویں مخلوق لائے۔ یہ چاہنا قدرت دی گل طاقت ہے، اس طرح ایسا نہیں ہونا۔ تو یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑی گل اللہ نے فرمائی وہ صرف احسان جتایا کہ قرآن تینوں پڑھاواں گے تو بھولیں گا نہیں، سوائے دے اللہ ہی پڑھانا چاہے وہ وکھری گل ہے، پھر تیرا زور کوئی نہیں، مگر پڑھانا نہیں۔ یہ دے اگے بھی جتھے جتھے آیا حضرت شعیب علیہ السلام نے آکھیا کہ سنسار کر دیں گے نہیں جے توں تے تیرے سارے ساتھی میری امت واپس آ جاؤ۔ کافرہ نے کیا سورہ اعراف چ انہاں آکھیا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسی تہاڈی امت واپس آ جائیے سوائے دے کہ میرا رب چاہے۔ اتنے آکھیا ہن رب چاہنا نا تے حضرت شعیب علیہ السلام کافر ہو جانا، کوئی نہیں آکھیا میں جڑی گل کہتا میں نہیں تہاڈے دین چاہنا، توبہ توبہ میں غرور نہ نہیں آندا، میرا رب اگر چاہے تو بھائی سانوں کافر بھی کر سکتا، میرے رب نے چاہنا نہیں۔ وہ اگے دس دتا جاتا علم دی گل، جتھے جتھے گل آؤندی اگے علم دا حوالہ آਉਂدا کہ رب کیوں غلط چاہوں گا، جدو اینے علم دا مالک ہے وہ غلط کیوں کروں؟ طاقت اپنی جگہ سے، مگر انہیں غلط نہیں کرنا۔ اتنے بھی فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، تیرا رب چھپے ظاہر ہر شے نوں جاندا۔ اس تو تینوں سکھاؤن تو بعد وہ کیوں پڑھاؤ گا تین؟ تو ماں نے غلط نہیں کرنے کہ حضور نے بھی بہت سارا قرآن پڑھاتا، 2/3 تھوڑا بھی نہیں، تیسرا حصہ رہ گیا، 2 حصے قرآن جا چکا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذمہ لاتا کہ انہوں نے پوچھا سورت توبہ چاہے کیوں نہیں بسم اللہ، انہوں نے کہا پہلا حصہ جا چکا ہے گی سی آیت، مگر وہ چلا گیا واپس، بالکل گپا مارتے رہے، حجریاں چ بہ کے وہ کچھ لکھتے رہے جڑا ہن سارا یہود نے سارا ہنود نے پکڑیا۔ کافراں نے وہ کتاباں بنائیاں جنی عربی وہ پڑھے تواڈے مکے مدینے دے عالم نہیں پڑھے، ایڈیاں ایڈیاں یونیورسٹیاں جتھے انہوں نے ایک ایک آیت نوں ایک ایک حدیث نوں کھنگالیا ہوا۔ اس تو انہاں دا مقابلہ علم نہ کرو، احتجاجاں مظاہریاں نہیں ہونا، تے پہلا یہو جہاں چیزاں تباہ کرو کہ قرآن دی گواہی دے مقابلے جنہاں روایتاں دی گواہی دا کوئی وزن ہے، ایک ہی کلیہ ذہن چ رکھو، قرآن متواتر اللہ دا کلام مشرق مغرب مصرف، یہ خلاف جو آؤندا اگر حدیث نہ ٹکر دے نہیں سیٹ ہوندی، زیادہ معتبر راوی دی روایت لینی ہے دجے دن، یہ تے اللہ تعالیٰ نے دی گواہی یہ مقابلے کوئی شے نہیں ملی۔ تو نسخ دے بارے جی سورہ بقرہ چ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیڑی ہے چاہتا منسوخ کر دیندا، جیڑی چاہتا بھلا دیندا، ما ننسخ من آیاتن او ننسیھا نأتی بخیر منہا ومثلھا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جیڑی آیت اسی منسوخ کر دینے یا بھلا دینے وہ دے نالوں بہتر لے آنے یا وہ جی دوبارہ لے آنے، تسی جان دے نہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتے۔ اتھوں بھی کٹ لے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف چ بہت سارا منسوخ کرتا، بہت سارا بھلواتا، توبہ توبہ، اس آیت دا قرآن پاک نہ کوئی تعلق نہیں، پچھوں پڑھو اگوں پڑھو، گل یہودیاں دی ہو رہی۔ قرآن مجید اگر نسخ میں منیا نا 2-4 آیتاں منو اپنی دلیلاں، قرآن نے نسخ دا کوئی ذکر نہیں کیا کہ قرآن دے کسی حصے نوں اللہ نے منسوخ کیتا۔ یہ یہودیاں دیاں کتاباں جدوں آوندا سی اوتھے آ شے حلال ہے قرآن مجید حرام کر دیندا، ادھر حرام سی حلال وہ یہودی جانتے سی بھی جی وہ اللہ دیاں کتاباں سی یا وہ سچیاں یا یہ سچی ہے ایک ہی رہنی ہے، ایک دوجے الٹ کیوں بیان ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیات، تورات انجیل دے اگر کوئی حکم اسی منسوخ کر دیں اور ننسیا یا بھلا دیتے ہیں، ہن تک بھی یہودی عیسائی لکھتے ہیں کہ اللہ دا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، قرآن چیتاں دے ہیں جدوں خدا دیاں کتاباں بدل کتنا گئیاں، اللہ نے آکھیا وہ کتاباں وقتی کدے میں بھلاتیاں تے بھل گئیاں، نسو مما ذکروا بہ، بہت سارا حصہ لوگ بھل گئے انہاں دی گل، قرآن دا کچھ نہیں نہ بھلایا رب نے نہ کوئی ضرورت ہے، فرمایا پچھلیاں کتاباں دی کوئی گل اگر منسوخ کرنے نے نا، یا وہ پچھلیاں کتاباں لوگوں نوں بھل گئیاں بہت ساریاں، وہ نال کی نقصان ہوا نہ تے بخیر منہا، وہ نالوں بہتر حکم قرآن مجید چ آ گیا، اس ویلے صرف یہ سی کہ جڑے کاہن ہیں نماز پڑھاؤن والے امام وہ شراب نہیں پی سکتے، ہن بھی بائبل سے عام لوگوں منع نہیں سی، اللہ نے آخیا سب لیے حرام ہے کوئی نہیں یہ پی سکتا، اس تو بہتر حکم آਉਂدا ہے او مثلیا، یا جڑا بھل گیا دوبارہ وہ ریویژن ہو جاتی، جن کا اعلیٰ حکم آیا یا جڑا بھل گیا لوگ انہوں دوبارہ قرآن دہراتا گیا، یہ گل تورات انجیل دی قرآن پاک دی کوئی نہیں کہ اگر وہ پچھلے حکماں جو اگر منسوخ کرتے ہیں یا وہ اسی بھلا دینے امتاں نوں، انہوں نے بہتر لیا انہوں اچھا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اختیار سرب نہیں کیتے، جڑا پہلا حکم دے سکتا دوجا بھی دے سکتا۔ باقی یہود نصارہ دے بڑے اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ دا پہلا حکم غلط سی یا ہے گی بے وقوفی، ایک پاسے تسی خود منتے جے بے نوح علیہ السلام دے زمانے سارے جانور حلال سی، وچے سور تے وچے کتا، صرف خون حرام سی، جڑا خون نکلدا ہے نہیں تسی کھا سکتے، باقی سب حلال سی۔ بعد موسیٰ علیہ السلام دے زمانے کئی جانور حرام ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ نے دماغ چ نویں گل آئی، جتنا اس نسخ نوں منتے جے کہ زمانے نال کئی سارے حکم جڑے بدلنے پیندے ہیں، یہ انہوں نے گلاں تے جھوٹیاں، قرآن پاک دی مثال سمجھو بھئی چھوٹا بچہ جڑا وہ کرتا چھوٹا سوائیدا، جے اوندا وددا جاندا پھر نواں سوائیدا، تو نہ پہلا ہی غلط ہے نہ بعد حالات ہوئی ہے۔ ہن اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے اگر پہلیاں کتاباں دے حکم کوئی منسوخ کرتے یا اسی پرواتے انہوں نے بہتر لے یا وہ دوبارہ دہراتے گئے، تو اللہ تعالیٰ پہلا بھی اپنے اختیارات دا مالک سی، تو ہن بھی وہی طاقت کسی نہیں چھین لی۔ کون یہودی عیسائی اتنے پابندی لاؤن والے کہ وہ حکم کیوں سی؟ اگے تدے بڑے دھمکی نہ آخیا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، تمہیں اینی عقل بھی نہیں کہ وہ زمین آسمانوں دا مالک ہے؟ اج اپنے غلاماں کوئی حکم دے دوجے دن وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور قرآن پاک دے بارے یہو جہے شوشے چھڑتے رہو گے اور مسلمانوں تسی گمراہ کرنے کی کوشش کرو کہ تہاڈی کتاب یار ہو رہا تو پہلیاں یہ تسی انہاں دا ایمان خراب کرنا چاہتے جی، تو سن لو اللہ دی پکڑ جدوں آئی تمہیں نہ کوئی حمایتی ملے گا تو نہ کوئی مددگار ملے گا، ایسی سزا تمہیں یہود نصارہ نوں ملے گی، برباد ہو کے رہ جاؤ۔ اس تو بھلن دی آیت دا معنی بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے حضور نوں بھلاونا، صرف طاقت دسی ہے بھائی جو تم پڑھیں گا ایک لفظ بھی نہیں بھولیں گا، مگر اللہ قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا۔ یہ وہی گل ہے جڑی سورہ بنی اسرائیل چ بھی آئی کہ جو قرآن اسی تیرے تے نازل کیتا ولو شئنا لذهب اوحینا لک، جو اتاریا اگر ہن بھی اسی چاہیے تو سارا تیرے کو لے جائیے اور تو کوئی بھی مددگار نہ لب سے، یہ طاقت ہے، ورنہ حضور کو کیوں واپس لینا؟ تین نسخ بناتے نا علماء حضرات نے، دیکھتے قرآن اونجی چلا گیا، وہ تو انہیں گھر بھی نہیں نہ پتا بھی کی سی کی نہیں، نہ لفظ رہا نہ حکم رہا۔ دوجا ہے بے حکم ہے گا جے بھی لفظ نہیں قرآن چ لکھ سکتے۔ حضرت عمر نے آخیا میرا خیال سی میں انہوں کنارے سے لکھ دیا، جھوٹ بول دے۔ حضرت عمر نوں کون ڈکن والا سی جے ایت ہوندی، بنا بنا کے حدیث دی کتاباں سانوں دتا انہاں لوگاں نے پسا، ہاں تے حجریاں وچ بیٹھے او حدیث پاک دا گیا، کوئی یہ حدیثاں نہیں، بالکل قرآن پاک نوں جڑی مجروح کرے تے اعتراض لیاوے کوئی شے خدا نہیں مننا نہیں، ہاں اللہ نے دی حفاظت دا ذمہ لیا، یہ تبدیلی کوئی نہیں۔ اتنے ہن میں تھوڑے جہے حوالے پڑھ دیاں۔ ایک اس دور چ علامہ محمد الخضری بک تاریخ دے بھی بڑے عالم ہیں، اور مصر الشیخ محمد الخضری بک المفتش بوزارت المعارف و مدرس التاریخ الاسلامی بالجامعۃ المصریہ، اصول الفقہ کہ ایسے گر جنہاں تے اسلامی قانون دا دار و مدار ہے، یہ بحث پھر اصول فقہ دی نسخ دی بھی آ جاندی ہے۔ اتنے پھر لکھ دے بھی جمہور جڑے نا یہ دھیان دے بھی قرآن بھی گیا سارے اتنے سارے کٹھے بالکل انہاں سارے دا بیڑا ڈبا۔ نسخ النظم والحکم من متفق علیہ جمیع مجید نسخ، جڑے اس نسخ نوں مندے نا وہ سارے متفق ہے بے حکم بھی گیا تے ایتاں بھی گئیاں، اتنے سارے بیڑا ڈوب بیٹھے۔ اما نسخ الحکم ما بقایت تلاوت فهو رأی الجمہور، تے جڑا ہے بے حکم جڑا وہ ختم ہو گیا مگر ایتاں چل رہی ہیں اجے بھی، یہ جمہور دی رائے، میں یہ نالیاں میں چند ایتاں ایسیاں ہیں قرآن پاک سی ہے، حکم انہاں دا اس طرح نہیں ہن جس طرح پہلے دور سی، کوئی حالات ہو جائے پیدا ہو عمل پھر بھی کر چند
5 ਤੋਂ بھی ਜ਼ਿਆਦਾ نہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جسے دسیا. اور جڑا فرماؤندے اما نسخ التلاوت ما بقاء الحکم فقد خالف فيه بعض المعتزلہ وزاد الجمہور محتجین باخبار احاد ورد فی ذلک. یہ جڑی گل ہے کہ حکم ہے گا، مسئلہ ہون بھی ہے گا کہ شادی شدہ زنا کرے انہوں سنسار کرو، قانون ہون بھی ہے، مگر وہ آیت قرآن تو لکھن تو روک دی گئی بھی نہ لکھو. آندے اس بارے کچھ معتزلہ علماء نے اختلاف کیتا، جڑے اقلیت پسند سی، دانا سی، یہ گل نہ منو، لفظانہ رب نوں کوئی ویر سی، لفظ پڑھنے ہیں تو حکم لبنا، تے جمہور جائز منتے. یہ کچھ حدیثاں پیش کردے جڑیاں اس بارے چاہیے کہ آ بھی ہوندا سی، آ بھی ہوندا سی، ہن قرآن چ نہیں. لا یمکن تکون برہان اللہ رسول، حالانکہ انہاں چ اینی جان نہیں کہ وہ دلیل بن سکن بھی ادا ہویا. قرآن پاک کے مخول ہویا کہ حکم رہن دیتا تے عید لے گیا. وانا لا فمانا لآیات انزل اللہ لتفید حکم ثم یرفع ما بقاء حکمتا. آندے ساری عقل میں ورتی ہے. اور یہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لے جانیاں سی تو وہ لے جاندہ جنہاں دا حکم منسوخ ہے، جنہاں تے عمل نہیں ہونا وہ لے بھی جاندہ، وہ جنہاں دا حکم ہے گا وہ ایسا لے. آندے وانا لا فمانا، مینوں اس گل دا کوئی معنی ہی نہیں سمجھ آیا کہ کہہ کی رہے. اللہ آیت اتارے کہ یہ کوئی مسئلہ سمجھایا جائے، پھر آیت لے جاوے، حکم ادا ہی رہن دیتا جائے. لأن القرآن یقصد من حفاظت الحکم والاعجاز بنظمہ، کیونکہ قرآن مجید دے دتن دا مقصد یہ کہ وہ لوگوں کو مسئلے دا بھی پتہ لگے اور نال وہ موجزہ بھی رہے کہ ہو جی عبارت لے آوے کوئی. فما ہی المسئلہ فی رفع آیات من ما بقاء حکم کا ذالک ان ذالک خیر و مفہوم. آندے جڑا آندے کہ حکم ہے گا ہون بھی ایت لے گیا کوئی آندے یہ مسئلہ دی نظر آؤندی یہ کرن دا اللہ تعالیٰ ڈرامہ لوڑ کیڑی ہے کہ حکم اجے بھی چلدا، لفظ جڑے انہوں نے چھپاتا. ان ذالک غیر مفہوم، یہ گل سمجھ آن والی گی کوئی نہیں. وفی رائے انہ لیسا ہنالک ما یلزم القول بے، فرماؤندے میری رائے اور میرے خیال اور سمجھ کے مطابق کوئی قرآن حدیث گل ایسی نہیں جڑی مینوں مجبور کرے کہ میں اس فضول قول نو منا کہ حکم ہے گا اور ایسا ہے نہیں. کوئی شاید میں نے مجبور کر دی. میں وہ حوالہ بھول گیا، یہ سمجھو 257 سے. دوسرا پچھلی واری پڑھیا کتاب الفقہ المذاہب الاربع تالیف عبد الرحمن الجزیری، اتنے فرماؤندے والا ھذا فما من المشکل الواضح 257 اور سمجھو جلد ہے گی چوتھی. فمن المشکل الواضح ما یذکر المحدثون من روایات الاحاد المشتملہ علی ان آیات کذا کانت قرآن ونسخت علی ان مثل هذه الروایات قد محضت لاعداء الاسلام ادخال ما یوجب الشک فی کتاب اللہ من الروایات الفاسدہ. فرماؤندے بہت بڑی مشکل اور ایڈی وڈی رکاوٹ اسلام دے رستے چ کہ حدیث دے عالماں نے اپنیاں کتاباں چ ایسیاں روایتاں لکھ دتیاں راویاں دی زبانی جڑیاں دس دیاں کہ آیت قرآن ہوندا سی کہ ہن ایک قرآن تے نہیں رہا. الا ان مثل هذه الروایات قد محضت لاعداء الاسلام ادخال ما یوجب الشک فی کتاب اللہ من الروایات الفاسدہ. یہو جیاں من گھڑت روایتاں نے اسلام دے دشمناں نوں لسلا دیتا کہ وہ شک پیدا کر دیں کہ کہڑے قرآن نوں لئی پھردے تہاڈیاں تے اپنیاں حدیثاں دس دیاں کہ بدل چکا. میں حوالے دے طور تانوں دسیاں ایڈا مسلم شریف دا اعتبار ہے وہ کتاباں بندیاں نے لکھیاں. راوی بے ایمان وچ پڑھے سی کہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے جدوں گورنر سی اعلان کیتا کہ وہ قاریو قرآن پڑھتے رہا کرو کیونکہ اسی رسول اللہ دے زمانے 2 سورتاں پڑھتے سی جڑیاں سورہ جمعہ اور سورہ منافق صف جڑیاں وڈیاں سی انہاں چوں کوئی گل سانوں نہیں یاد رہ گئی سوائے انہاں آیتاں دے. وہ آیتاں جڑیاں دسیاں وہ بھی اس قرآن چ اور جڑیاں ایک دو دسیا نا یاد ہے مینوں وہ بھی اس قرآن چ ہے نہیں درج ہی نہیں. کڈی گل ہے بھی 2 سورتاں گومیا چلو اینے تے رہندے دسیاں دے چلو انہوں نے یاد لوگوں نے اگے آیتاں دسیاں کہ انہاں چاہ آیتاں یاد ہے جڑیاں ہن اس قرآن چ ہن دشمن دین دے جڑے وہ بم لے کے کھلون گے کہ نہیں چکی پھردے جے قرآن تورات انجیل بدل گئی ہے تہاڈا قرآن کتھے ہے. اس تو فرماؤندے دین دے دشمناں لئی انہوں نے سامان کر دیتا کہ وہ اسلام دے بارے شک پیدا کر دیں کہ اللہ دی کتاب کوئی شے نہیں. فمن ذالک ما روی عن ابن مسعود، اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایڈا وڈا صحابی رسول جہدے بارے صحابہ کرام دے یار جن نے ہر طرح دے طریقے اپنی چال ٹال ویکھنا نہ رسول اللہ دے مشابہ ابن مسعود نو ویکھ.
اور کوئی بھی حضور دے گھر نہیں سی وڑ سکتا بلا اجازت. صحابہ کرام آندے سی جدو اسلام لیا تو کافی دیر اسی سمجھتے رہے ابن مسعود حضور دے اپنے گھر دا بندہ. یہ تیری ماں جدوں جی چاہوں دے اندر وہ کہہ بیٹھا بیچارہ کہ رسول اللہ نے رفع دین نہیں بھی کیتا. ویر پی گئے کہ ابن مسعود ایسا 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 اور وہ ایک بم مار دیتا کہ کہڑا ابن مسعود لائی پھر دے جے. یہ تو ابن مسعود ہے جڑا آندا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس قرآن دیاں صورتیں ہی. مودودی صاحب بھی اتنے اللہ انہوں نے معاف کرے بڑا زور لایا کہ ہاں یہ روایتاں صحیح ہے جتنے جا کے تفہیم القرآن ختم کی. دوجے عالم بھی مودودی کو کلا کہ ابن مسعود آندا سی کہ قرآن دیاں کوئی صورتاں نہیں تے جے لکھیاں بھی تو کٹ کے پرا سٹ دیندا سی کہ اللہ دی کتاب دے نمی شے نہ واڑو. اور بھائی ابن مسعود جیسا بندہ جنہوں حضور نے آکھا جے تازہ قرآن پڑھنا تو ادا پڑھو. ابن مسعود جدوں وہی آندا دونوں صورتاں پچھلیاں قرآن دیاں نہیں فرماؤں دے جیسا کہ لکھ رہے عبد الرحمن الزیری کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا گیا کہ آخری دو صورتاں قرآن دیاں دونیں صورتاں نہیں. فَإِنَّ مَانَ هَذَا التَّشْكِيكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُتَوَاتِرِ كَلِمَةً حَرْفًا حَرْفًا. قرآن شریف جیسا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف محفوظ تھی جیسے شک شبہ کوئی نہیں تھی. تسی ایسی گل کرتی ابن مسعود جڑا آندا 70 صورتاں حضور کو میں سبقن پڑھیاں وہ دی تفسیر وہ آندا جدوں صورتاں نہیں قرآن دیاں رہو گا کی پھر کیوں لکھی پھر دیتے دے کٹ کے سٹ دیندا سی وہ. تو فرمایا یہ مانا ہے کہ اللہ دی کتاب دے بارے شک پیدا کر. لوگ مغالطے پی جان بھی قرآن شریف کوئی شے نہیں. وَبِهَذَا جَزَمَ الْفَخْرُ الرَّازِي بِكَذِبِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ. آندا اسے تو امام فخر الرازی نے آکھیا ہے دجالاں اور کذاباں دیاں گلاں بے ایماناں کڑیاں ابن مسعود کوئی نہیں کیندا. وَمِنْ ذَلِكَ مَا قِيلَ مِنْ آیَاتِ الْقُنُوتِ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي مُصْحَفِ أُبَيّ ثُمَّ سَكَتَ. کیویں اتقان سیوطی لکھدا کہ دو صورتاں سی قرآن یہ تو اونج نہیں جڑیاں ہے دو ہور سی جڑیاں لکھیاں نہیں. ایک سورہ حفظ سی ایک سورہ خلاص جڑی حنفی حضرات دعائے قنوت پڑھ دے. ایک سے نافع دعا ہوندا ایک سے نخلا ہویا آندے قرآن دیاں دو صورتاں سی. بسم اللہ انہاں دعاں دے پلے سی پہلا اللہم انا نستعینک اگے بھی جڑا او دے ٹکڑے دے نال یہ نہیں قرآن حضرت ابئی دے قرآن چاہتے ہیگیاں سی. اور جہدے بارے حضرت عمر آندے سی قرآن سیکھنا ابئی کو سیکھو او دے قرآن ہیگیاں سی تواڈے ہن ہے نہیں. میں آندا دعائی خدا دی کرن والیاں گلاں کردے جے کہ قنوتاں جڑیاں سی قرآن موجود سی پھر سما سا گر گئی ہن نہیں لبدیاں. دو ہیگیاں وہ انج نہیں قرآن دیاں صورتاں اعوذ برب الفلق دینا دو ہوندیاں سی وہ ہن ہے نہیں. فهذا وامثال من الروایات التي فيها الحكم على القرآن المتواتر باخبار الاحاد. آندے یہو جیاں روایتاں اے گور تے انہوں دسیا مینوں کافر بشک کہہ دیو قرآن نوں نہ چھڈیو جیڑا سناوے آکھے گھر رکھ نوں تو قرآن پاک دے بارے شک پیدا کرنا چاہنا. اسی نہیں یہو جے راویاں نوں مندے. آمش کی ہے بخاری چ آ گیا تے نے سارے کوفے دی حدیث نوں بگاڑیا تو اے سناونا سانوں بخاری چوں. خدا دیا بندیا رسول قرآن دے کے گیا جبریل ہر سال رمضان سی حضور نہ سارا قرآن دراؤندے سی یہ ہے کہ لفظ خدا نے دی حفاظت کیتی ہے تو روایتاں پڑھدے ہاں. تو فرماؤندے اور یہ جتنیاں روایتاں جنہاں تے قرآن متواتر جڑا ایڈا پکا وہ تے کلے کلے بندیاں دی کہانیاں فضلاً عن کونی زارم بالدین فی تناقض ظاہر آندے یہ دے تو ہٹ کے بھی کہ دین تباہ کر دیاں پھر آپس تناقض اینا فرق ہے کتے آؤندا ہوا عید دے لفظ سی کتے جا وہ گل بھی ایک نہیں کرتے وہ کہڑے لفظ ایک ہی عید کو بیان کرے 100 طرح کا جھگڑا پایا. پھر فرماؤندے اس تو یہ گلاں باتاں جڑیاں بالکل چھڑ دیو. ولیکن نسخ لفظ اگلا صفحہ 200 وما کا مانا لم تذر لو فائدہ تو ما معقول اوہی خضری والی گل آندے یہ جڑا نا لفظ اللہ نے ملیا میٹ کر دے تے حکم اجے بھی ہے گا اور لفظ پڑھو گے تو حکم ربو گا. آندے لفظاں نو ختم کر دینا ہے گے بھی ہے دنیا مگر قرآن چ نہیں لکھ دے. قرآن دے لفظاں دا منسوخ ہو جانا حکم رہنا لم تظہر لہو فائدہ تم معقول جنی مرضی عقل دوڑا رہو یہ کوئی سمجھداری دی گل نہیں نظر آتی. فائدہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لفظ کیوں برے لگتے بھی ہور دی قرآن چ لکھیا جڑیاں منسوخ ہے وہ بچے ہی ہے جنہاں دا حکم ہی ہے نہیں تے جنہاں دا حکم ہے وہ نہیں لکھن دیتا. بل قد یقال ان نسخ الاحکام معقول کہنا سگوں یہ چاہیے کہ حکم منسوخ کرنا کوئی بات نہیں. کدی کوئی حکم دیتا پھر حالات بدل گئے لأن تابعۃ الاحوال الامم تطورات ہے کیونکہ حکم جڑے امت دے جو حالات بدلتے جاندے کمزور ہے امت. مکے جی حکم سی کفو ہے اپنے ہاتھ روک کے رکھو جنگ نہیں جا طاقت ہوگی پھر میں چکرو تلواراں یہ مناسب گل ہے. بڑا فائدہ تم بازیا حکم منسوخ ہونا تو جڑا لفظ رہن مگر آکھیا جائے حکم اس دور رہی جو نواں حکم آ گیا
یہ فائدہ صاف ہے. بل قد تکون الاحکام الوقتیہ ضروریت لامت حدیثۃ العہد بالتشریع. نویں امت جڑی بنی نویں نویں حالات ہے وہ بالکل عقل کی بات ہے کہ جو حالات بدل دے حکم بھی بدلیا دے. اما رفع لفظ ما بقائے معنی اے جڑا کہ معنی روے لفظ نہیں رہن دینے فین دل علی شین فینما یدل علی ان ھذا اللفظ لا یناسب وضع فی ھذا الجملہ. اے اگر تسی منو گے تو یہ مننا پਊ گا کہ اللہ تعالیٰ عبارت غلط بول بیٹھا سی. ہوں آدھا اگر لکھی گئی تو لوگ پڑھ لین گے کہ قرآن آدھے سی معجزہ آ کوئی معجزہ واقعی ہے جڑی شیخ و شیخت ہو علماء نے آ کیا سارا قرآن پڑھ لو یہ عبارت ہی نہیں قرآن دے مزاج دے مطابق. اللہ بوڑھے اور بوڑھیاں دے ذکر کر لو. اللہ کنواریاں اور بیواں دا ذکر کیتا حکم دے اندر اور پھر جڑا کہ بعد اللہ غفور الرحیم اللہ کا اللہ غفور الرحیم پتھراں دا مارن دا حکم دے رہا غفور الرحیم دا کوئی جوڑ ہے گا. سنو میرے کو ایک آیت سورہ مائدہ دی ایک حافظ قرآن پڑھ رہا سی آیت پڑھی انہوں نے السارق والسارقۃ چور اور چورنی بھی ہاتھ کٹ دیو تے بعد غلطی نہ پڑھیا واللہ غفور الرحیم اللہ بخشن ہار ہے مورا بدو سے کھڑا عربی جنگلی قرآن نہیں سی انہوں آتا انہیں آکھا کی پڑھنا انہیں آکھا اللہ دی کتاب انہیں آکھا کدی بھی اللہ دی کتاب نہیں ہو سکتی. اللہ بیوقوف ہے کہ ہاتھ کٹواوے چنار غفور الرحیم کوئی جوڑ ہے گا. انہیں دماغ نو حاضر رکھا وکان اللہ عزیزا حکیم. انہیں کیا گل ٹھیک کہ اللہ بادشاہ ہے جو چاہے حکم دے اور وہ دانا ہے. ایک دا ہاتھ کر دیو دنیا آرام. انہیں آکھا جوڑ بنتا اس تو قرآن پاک کی عبارت فرمایا ہوں جڑا تو آندے بے لفظ لے گیا حکم باقی ایک کوئی نتیجہ نکلتا کہ اللہ نو یہ سمجھ آئی کہ میں فکرے ٹھیک نہیں بولے میرے جملے غلط فلما وضع وظہر فساد ھذا. جدوں پتہ لگا کہ عبارت تے ٹھیک نہیں انہوں نے کٹتا یہ ہوں عبارت کٹ دیو میرا پڑھیا جانا کہ اللہ نو نہیں عربی صحیح آؤں وہذا مستحیل اللہ تعالیٰ العلم الخبیر. یہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم اور خبر دا مالک تے وہ یہو جی عبارت لکھ کے پچھتاوے مڑ کے کٹ دیو بچوں. توبہ 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 ما ھذا قد یقال ان الحکم لا بد له من لفظ یدل علیہ. پھر آندا عقل دے انے ہو حکم جدوں بھی بیان ہونا کوئی لفظ ہی ہونا نا جڑا پہلا بولاں گے تو اگوں حکم بھی سمجھ آؤ گی. فائدہ رفع لفظ وما هو الدلیل جدوں ہن لفظ ہی نہیں لیا تو کیڑی شے دسو گی بھی ہن کیڑا حکم ہے تے کی دا پتہ لفظ ہی ہے نہیں. عبارت ہوگی جلا حکم لبو گا کوئی شے خدا دی نہیں ہو جی بالکل چھڈ دیو انہوں. فین قلت من دل علیہ قبل رفع قلنا وقت دفعت دلالت بعد رفع. اگر کہو جدوں عبارت ہے گی سی ادوں مسئلے دی سمجھ آ گئی ہن کیڑی لوڑ ہے. فرمایا نہیں جدوں آیت اٹھ گئی ہن چونکہ عبارت نہیں آن والی نسلاں کہ جو حکم سمجھنی ہے کہانیاں رہ گئی نا. فلم یبقى للحکم دلیل کوئی حکم نہیں رہ گیا ہوتا. فین قلت من دلیل حکم لفظ الذي يبين بالرسول. اگر کہو دلیل ہے رسول دا قول ایت ہن سارے کو کوئی نہیں رسول آندا تو پھر آندے قلنا ان الحکم فی ھذا الحیا یکون ثابتا بالحدیث لا بالقرآن المنسوخ. پھر قرآن منسوخ دی ہوندی گل چھڈو پھر یہی کہو بھی حدیث دا مسئلہ یہ منسوخ قرآن دا وچ پنگا ہی کیوں لیندے جی. فالحق ان القول بجواز نسخ اللفظ ما بقى المعنى واحد. آندے حق کے جے کہ کہنا کہ عبارت نہیں ہون رہی حکم ہے گا بالکل بےہودہ بات ہے. وما ذلك كله فأي دليل يدل على أن اللفظ نسخ باقي معنى أن لا دلیل فی قول عائشہ ولا فی غیرہ. کوئی چیز خدا دی بالکل نہ چھڈو. اور آخر دے فرماؤندے جڑا امام بخاری نے لکھیا اما ما نقل البخاری تعلیق من ان الذي كان في كتاب بالله ورفع لفظه دون معنى کہ امام بخاری لکھ دے کہ اللہ دی کتاب ہوندا سی لفظ چلے گیا معنی ہے گا کیا شیخ و شیخت زادانا یا فرجمو البتہ فإنی لا ترد فی نفی لأن الذي يسمع الأول وهلا يزن بأنه كلام مسروق لا قیمت له بجانب کلام اللہ الذي بلغ النہایت فی الفصاحہ والبلاغہ. مینوں ذرا بھی شک نہیں کہ جڑا بندہ پیندی سٹے سنوں گا تے عربی انہوں تھوڑی بہت آؤندی وہ فوراً کہوں گا کہ من کھڑتے عبارت ہے. قرآن پاک جڑا اللہ دی کتاب ہے جڑا ایڈی اچائی تے ہے کہ کوئی دنیا دا انسان ہو جا کلام نہیں وہ دے مقابلے تے دی رائے دی قیمت ایڈا بےہودہ کلام حضور نے کرنا. فضلاً کون لا ينتظر الغرض المطلوب تے تہاڈا کام بھی نہیں بنیا جس گل ہی تسی کڑی سی نا وہ بھی نتیجہ نہیں نکلیا. فإن ردم شرط اور احسان کیونکہ سنسار دی جڑی ہے شرط وہ بڑھاپا نہیں شادی شدہ ہونا. والشیخ فی اللغت من بلغ سن الاربعین تے بوڑھا تے کیا جاندہ جڑی آیت ہے مصنوعی وہ جدی عمر 40 سال تو ٹپ گئی ہے. فمقتضی ھذا انہ یرجم ولو کان بکر لم یتزوج. تہاڈی من کرتا ہے دس شادی کنوارا بھی ہوئے نا
تے 40 سال تو ٹرتا ہے تو انہوں سنسار کرو کمارے نوں وقضا ذاتن فتح فی سن الشین مثلا و متزوج فإنه لا یرجن تے جے نوجوان بھی 20 سال دی عمر زنا کرے تے ہوے شادی شدہ انہوں نہ سنسار کیتا جائے فمثل هذا الکلمہ لا سے مطلق قال اللہ من کتاب اللہ یہو جہا فضول کلمہ جڑا وہ بارے قتل نہیں کیا جا سکتا کہ کدی اللہ دی کلام دا حصہ کوئی شے نہیں چھڑ دیو انہوں اور ایک اور شے سی خیر دے لئی دسنا وہ بھی حوالہ ضروری سی کہ جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ اللہ دی کتاب چ ہوندا سی کہ رجم دا ایت دا ذکر نہیں کیتا او دا فرماؤندے بالکل ٹھیک ہے وقت جا مثل هذا التاویل فيما رواه البخاری عن عمر بن الخطاب بن رجم الزان المحسن نظر فی کتاب کہ انہوں نے قرآن نہیں سی آکھیا کیا اللہ دی کتاب تے حکم اتریا کہ شادی شدہ نو سنسار کرو فقال انما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رجم فعل اللہ دی کتاب وڈی شے شریعت نو آندے پاویں وہ قرآن ہے پاویں اللہ دے رسول دی سنت ہے اللہ دے رسول نے انہوں کیا کیتا واللہ تعالیٰ قال وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا فیکون رجم هذا مذکور فی کتاب اللہ تو کتاب اللہ چ ہونا کوئی ڈر نہیں کتاب اللہ شریعت دا حکم ہے باقی شریعت آیا پاویں وہ سنت قرآن نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن سے کچھ آ گیا تو گم ہو گیا بالکل ایسے ہے تو توبہ کرنی چاہیے اے تھوڑا جہا پڑھ دیا کہ کیسی کیسی حدیثاں کی کچھ تماشا بنیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکھا کی کراں یار میں رسول اللہ کو ہی گیا سی حضور نے بھی برا منایا کہ تو آنا ہے تو لکھو کی کراں لکھنی نہیں چھڈو پرانوں مخال بنا لے بالکل تباہی کرتی دین اسلام دا ٹھٹھا ہو گیا فتح الفتح الربانی بالکل مانے کان ابو العاص و زید بن ثابت یکتبان المساج 98 صفحہ جے اور 18ویں جلد ہے مسند احمد کہ سعید بن العاص اور زید بن ثابت قرآن شریف لکھ رہے سی انہوں نے مقرر کیتا فمر ولا حاضر آیا اس آیت تے جدو آئے الشیخ و الشیخۃ فقال زید سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہوں نے کہا بھائی میں حضور نے تو سنیا سی میں آپ آیت پڑھ دی فقال عمر لما انزلت هذه آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت اکتبنیھا جدوں یہ آیت اتری سی حضرت عمر نے کہا میں گیا سی حضور کو تے میں کیا سی یا رسول اللہ لکھوا دیو کالا شعبہ فکن کرے ذالک اس وے رسول پاک نے انہوں ناپسند کیا سنا بیٹھے مڑ کے جدوں میں لکھواؤں دا کیا حضور نے چنگا نہ لگا فقال عمر اللہ ترى ان شیخ ظالم یوسن جوردا وان شابذا ذنا وقد احسن رجل حضرت عمر نو آپ ہی کہنا پیا بھی کی یار سے ادا کریے حکم تے ہے بھی بڈھا شادی شدہ نہ ہوے تے انہوں کوڑے مارو تے شادی شدہ جڑا پاویں جوان بھی زنا کرے انہوں سنسار کرو حکم ہے کنوارے دا تے رنڈے دا اے عید بنی پھر دی ہے بڈھے کہ بڈھا زنا کرے پاویں وہ کنوارا ہی ہوے انہوں سنسار کرو حضرت عمر نہ تے دی گالی کو چوڑ بہندی ہے تے حضور بھی ناراض ہوئے تھے لکھوانا توبہ حضور نے کیوں ناراض ہونا میں اور راویاں دی بحث نہیں پہندا ورنہ میں وہ سارے لبے کچھ نہیں اے ساری دنیا دے علماء تک پہنچا دیو بے مولوی اسحاق نے اعلان کرتا بھی قرآن سچا یہ شوشے کمی بیشی نہیں جو کوئی یہ راوی سناؤں نا اور راوی جانے تو کم جانے ساڈے اس ملک انڈیا کے اندر ایک مسلمان عبدالغفور نامی مرتد ہو آریہ بن گیا دھرم پال انہیں نہ رکھ لیا کتاباں لکھ لی ترک اسلام لکھی انہیں بے کیڑا قرآن شریف لئی پھر کیڑا دین اے آیا یوں ہندوؤں نے انہوں بڑا اچھاڑے ہر جگہ لئی پھرے شہراں چ جلوس کڈے مولوی بیچارے جواب لکھن گل کوئی نہ بنے میری طرح کا ایک سی لعنت کھٹن والا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ انہوں کوئی پرواہ نہیں سی وہ دین بچاؤں سی کتاباں شتاباں بالکل رندا پھیر دیندا سی جلسہ ہو رہا مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ نے کہا دھرمپال عبدالغفور دا پہلا بے گل سن لا جنہیں یہ تاریخاں لکھیاں تے تفسیراں لکھیاں وہ چلے گئے قبراں اتنے جا کے بھگتتے ہیں صحیح غلط دا دیں جواب چھڈ مینوں قرآن پوچھ تے صحیح حدیثاں دا کچھ پوچھ تینوں دساں ایڈی گل سمجھ آئی وہ دھرمپال دی جلسے جو نے اپنی کتاباں منگوائیاں اگ لائی توبہ کی کہ مینوں اللہ تعالیٰ اسلام آپ نے کنہاں گلاں مگر کے قرآن تو یا دین تو پھر جاندے مولویاں دی گلاں یہ مولویاں نوں بھول دیو جو کردے دے رب رسول دی کوئی گل ہے تو دس جے تینوں نہیں سمجھ آؤندی ایہو ہی گل تواڈے سامنے رکھی ہے کہ قرآن اللہ دی کتاب ہے حرف اورا ریب نے تبدیل نے اس اللہ دی کتاب نہ کوئی شک ہے نہ کوئی تبدیلی ہے تو انہوں بھی حدیثاں کوئی ہو سنایا نا میں نے فلاں سے سنا فلاں تو ٹھیکیدار ہیں پہ سارے سچے تینوں کی پتہ ہے نا کئی منافق ہون پرہیزگار بنے ہون
امام ذہبی میزان سے لکھ دے بھی کئی ایسے ویکھے کہ تہجد دے وقت انہوں نے آنسو گرتے سی مسلیاں سے، سویرے بہ کے جھوٹیاں حدیثاں سناؤندے ٹونگ رچایا سی۔ اس تو قرآن اللہ دی کتاب ہے، یہ بارے شک شبے دا سوال پیدا ہویا تو ایمان گیا۔ روایتاں ٹھیک ہے، کوئی کم دی ہوئی تو بسم اللہ، اگر دین نہ ٹکرائی جویں اما عائشہ رضی اللہ نے آکھیا تسی سن دیں کیوں نہ کہتا کہ اگر کوئی سن وڑی۔ اس تو یہو جہاں گواہیاں اور ثبوتاں دی لوڑ نہیں، قرآن دے مقابلے جو آیا ردی بالکل فضول ہے۔ اللہ دی کتاب دے اندر شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہ لکتاب عزیز، اللہ آکھیا ہے غالب کتاب ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ اگے پچھوں دی جڑا مرضی حملہ آور آوے یہ تے کوئی غالب نہیں آ سکتا، اینوں کچھ کس دے سکتا۔ قرآن نوں صحیح پڑھو تے ترجمے نوں کچھ نہیں فرق پینا۔ الا ماشاء اللہ بھی تمہیں سمجھاتا کہ وہ کم ہونا نہیں ہوندا، نہ یہ مانا ہے کہ اللہ چاہو گا تے ہو جانا، وہ صرف ہے کہ ہاں اگر اللہ کرنا چاہے تو وہ اس کے خلاف بھی کر سکتا، مگر کرنا کوئی نہیں۔ اے یقین نالے مانے دل چ بٹھا لو، جتھے جتھے اللہ انشاءاللہ آوے یہ منع کر کہ اللہ یہ الٹ کرنا چاہے کر سکتا، مگر کرنا کوئی نہیں۔ وما تشاءون الا انشاءاللہ دی ایک تشریح کر چکا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں سیدھی راہ کر دے، وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، وہ مستثنیٰ جڑا وہ متصل ہے ایک منقطع۔ وما تشاءون کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن ہدایت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت۔ وما تشاءون مگر تم چاہتے نہیں۔ اگے ہوں کیا کہ ہاں ایک صورت رہ گئی ہے کہ اللہ اگر کرنا چاہے تو زبردستی بھی ایمان تمہارے دلوں میں اتار سکتا، مگر یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ مستثنیٰ منقطع ایک ترجمہ ہے کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اللہ چاہتا تو ہمیں سیدھی راہ پر پکڑ کر دے، ایک کیا کہ تم تو ہدایت چاہتے ہی نہیں۔ اب ایک بات رہ گئی ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں سیدھی راہ پر کر دے، یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی نہیں، تو اختیار چھڈیا کہ سمجھ سوچ کے دین قبول کرو۔ چلو آخر تے اے تفسیر نمونہ 27 جلداں ترجمہ ہویا، 10-12 شیعہ عالم سی بھوڑ سی، کو شاہ نے شہید کر دیتے، کام بڑا کیتا شیعت سنی تھا گیا۔ 5-7 کتاباں ساری اہل سنت دیاں لے لئیاں چوٹی جنہاں تو باہر کوئی تفسیر اور کم دی نہیں، کچھ اپنیاں لئیاں، دو عالم بہ جاندے سی آیتاں وانٹیاں، اے تسی دو مل کے غور کرو، اے دو غور، مڑ کے کٹھے ہوندے سی سارے، بحث ہوندی سی، پھر فیصلہ ہوندا سی، لکھ دے سی۔ چلو کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں اپنے مسئلے کی، مگر ایتھے ٹھیک لکھا ہو۔ من جملہ ان امور کے جو اس موضوع کے گواہ ہیں یہ ہے کہ بعض مسائل کو یاد رکھنا اور بعض کو بھول جانا تمام انسانوں میں موجود ہے، اور یہ کوئی امتیاز و خصوصیت نہیں ہے کہ خدا اپنے پیغمبر کے لیے ایک نعمت کے طور پر بیان کرے، لہذا مراد تمام آیات قرآن اور احکام و معارف اسلام کا حفظ اور یاد رکھنا۔ جڑا اللہ نے کہا تینوں پڑھاواں گے تو تو نہیں بھولیں گا، وہاں دے کچھ چیزاں یاد رکھنیاں کچھ بھولنیاں انسانات ہے، یہ ایڈی گل نہیں، مگر جڑا رسول اللہ نے کہا تو نہیں بھولیں گا، یہ مطلب ایک شے بھی دین دی تو نہیں بھولیں گا، باقی جڑے انہوں نے کوئی گل بھول جاندی کوئی تینوں ایک بھی نہ بھولو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس استثناء سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معنی اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے، کئیاں نے گل بنا لی، کچھ آیتاں بھی گئیاں تھے، لیکن یہ تفسیر بہت بعید نظر آتی ہے، اصولی طور پر اس قسم کی آیات کا وجود ہی ثابت نہیں، کوئی یہ آیت نہیں سی نہ کوئی ایک طرح گم ہوئی ہے، اے خلاصے دی گل لکھی اور لوہے تے لکھی کوئی، اور یہی انہیں علامہ خضری نے تھوڑے سامنے پڑھیا میں کہ مینوں کوئی شے مجبور نہیں کر دی میں بےہودہ عقیدہ رکھاں، میں قرآن دے 2 ایسے مڑ کے چلے گیا آسمان کوئی شے خدا اس بارے ضروری سی کہ قرآن پاک کی صداقت اور عظمت یہ بیان کیتا جائے۔ الحمدللہ میں مسئلے نوں تواڈے سامنے صاف سدھا بیان کرتا کہ اللہ دی کتاب دے بارے شک پاؤن والی گل ردی دی ٹوکری پھینکنی چاہیے، یہ بارے رائی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی نہ کہے بھی حضرت عثمان نے اکٹھا کرایا، یہ بھی آپ اپنے خشامدی لوگوں نے گلاں کھالیاں، میں رسول اللہ گیا تو قرآن اداں ہی کھل رہا پڑھ رہا سی، کوئی کرنے والی گل ہے کہ آخری کتاب رسول اللہ دی زندگی موت اللہ دے اختیار، اللہ کو صبر نہ ہویا بھی قرآن شریف بنا کے رسول امت نوں دے جاندا، ہاں کرنے والیاں گلاں کریا کرو۔ دنیا چ رسول علیہ السلام دے گئے ایک نہیں لکھاں قرآن دنیا موجود سی، لکھے پڑھے ایداں ہی الحمد تو لے کے ناس تک، اور امت انہوں نے حفظ بھی کری بیٹھی سی، نمازاں تلاوت ہو رہی سی، اور آج مقرر سی 7 دنوں ختم ہوندا سی، جڑے لوگ زیادہ کوئی ایتھوں تو لے کے ایتھوں تک ورد ہے باقاعدہ وہی نہ جڑے ہون جڑیاں صورتاں ابو داؤد شریف مقرر سی، ہر بندہ جاندا سی بیاہ صورت آتا ایتھوں شروع ہوندی، کوئی شے گم نہیں سی، لکھیا پڑھیا بھی موجود سی، اللہ دا رسول دے کے گیا۔ اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جڑا اللہ دے رسول نے حکم جاری کیتا گورنر نوں کہ لوگوں کہہ دیو کہ قرآن نوں کوئی ہاتھ نہ لاوے بغیر وضو تو، وہ قرآن ہی ہے نہیں سی، ہاتھ لاؤن دا مسئلہ کتوں پیدا ہو گیا؟
اللہ دے رسول نے ابو داؤد شریف فرمایا کہ جدوں کوئی سپاہی جان جنگ تے کوئی سپاہی اپنے نال قرآن شریف لے کے نہ جاوے، ایک کلمی لکھے اگر تسی شہید ہو جاؤ پتہ نہیں کافر ہوتی کی بے ہوتی، بالکل قرآن شریف لکھیا پڑھیا۔ سنی جڑے سے اٹھے ابو بکر صدیق دی شان بناؤ، حضرت عثمان دی قرآن شریف انہاں لکھن دا چیتا آیا، شیعہ اٹھے حضرت علی بہ گیا سے اندر، دعائی خدا دی توبہ کرو انہاں گلاں دا، رسول آپ لکھ کے دے کے گیا، ساری امت نے یاد کر لیا، پکا ٹھٹھا ہر بندے نو پتہ سی قرآن کتوں شروع ہوندا کہ قرآن شریف نو تسی چاہندے جے بھی مشکوک ہو جائے۔ ہاں اس تو ہے یہود نصارا نو بعد چ رواں گے تے یہ جڑے نا کارٹون انہوں پھر چیڑیو، پہلا ادھر ہو جائے کہ قرآن پاک دے بارے تے اپنے ایمان درست کرو کہ اللہ دی کتاب بالکل جتنا نے اسی طرح ہی اتری ہے، حضور نے آپ پہ ترتیب دیتی ہے، کوئی آیت نہ اگے ہے نہ پیچھے ہے، جو ہے جیاں گلاں کرے وہ منہ تے مارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ بالکل کوئی ہونے کا بیان نہیں، وہ حدیثاں دے چکر پی جائے بہت لمبے، وہ 10 سال خطبے دے آئے کہ روایت تے گڑ 10 سال یہ سیکھنا ہویا تو بعد سیکھ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذوق ویکھن دا ہی ہے قرآن نہ ٹکراؤں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین۔ اللہ تانوں سارے نو اجر عظیم دے۔ جمعے تو پہلا میں ایک ساتھی کی زبانی اور مولانا بھی انہوں دی بیوی طرفوں بڑا شکریہ ادا کیتا، انہوں نے میرے تک پیغام پہنچایا کہ تانوں اور اللہ تعالیٰ تواڈے نمازیاں نوں اتنا اجر دے، اس 22,000 روپیہ ساڈا پورا ہو گیا، سارا گرو خلاصی ہو گردن چھٹ گئی، ورنہ لوگوں نے زج کرتا۔ آج ہن تواڈے سامنے اپیل ہے، ایک بندہ بالکل میرا بچہ میرا ساتھی، میں ہی وہ لیے پلاٹ لیا، میں ہی وہ مکان بنا کے دیتا، مگر 4 دیواری ہے کرایہ دے رہا سی، انہوں نے آخیا پائی 2,500 جو بچا رہا، مگر وہ آ کے ہوں غریب بہ گیا، 4 دیواری کوئی نہیں، بچیاں بچے سارے ننگے بیٹھے، اس غریب نوں کوئی جا کے یا ویکھ کے 4 دیواری بنا دیو جڑا خرچہ آوے، یا پیسے اکٹھے کر دیو، وہ بچیاں پردے ہو جان، بیٹیاں دا بے پردہ رہنا میرے تواڈے لیے بہت باعث شرم ہے۔ ایک بچہ بیچارہ اس طرح اپنی بچیاں لے کے باہر بیٹھا رہا، پچھلی نیکیاں وہ جڑیاں بالکل وہ پنڈ چوں لیا مکان بنا کے دینا، یہ سارے تواڈے تعاون نال میں کیتا، مگر ہن یہ کام جڑا ہے اس جمعے یا اگلے جمعے سارا کٹھا کر کے کوئی 20,000 دے سودے نال میرا خیال ہے مکان دے گھر 4 دیواری بن سکتی ہے۔ کوئی اللہ دے بندے اٹھو یہ کام کر دیو، انشاءاللہ تواڈے مال اولاد چ اللہ برکت دو گا، تے سودا نفع دا خسارہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اجر دے۔ اے بھائی شریف پکڑ، اے سارے ہمت کر لیا کرو تے باقی بھی اگوں پچھوں کوشش کر کے 20,000 کر دیا کرو، کچھ بھی نہیں، بچے جڑے گھر بہ جان گے انشاءاللہ دعاواں دین گے، میری تواڈی جنت دا سامان ہو جائے۔ اے دوسرا اعلان کہ آج بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز مغرب دار ارکم سکول سمن آباد بالمقابل پولیس چوکی سمن آباد نے ایک سوال و جواب کی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں میرا نام ہے، براہ راست سوالوں کے جواب ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ نماز مغرب تو بعد آج جی سمن آباد۔ مولوی فقیر اللہ صاحب کی بیوی بیمار ہے، انہوں نے اپنے مہنگائی پروں تنگ دستی کا ذکر کیا، گزارش ہے کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، تنگ دستی ہے، مہنگائی کی وجہ سے علاج کروانا بڑا مشکل ہو گیا، پرخلوص طریقہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کرے۔ بالکل دعا بھی کرنی ہے، جو مضمون ہے وہ تھوڑی سمجھ آ گیا، پہ دعا دینا اصل مقصد ہے میری بھی کوئی مدد کر دو۔ بیوی بیمار رہی ہے، اسپتال بھی کافی دیر، اپنے بھائی یا دوست ہے انہوں نے مل کے کوئی ساتھی مدد کر دیا کرو، جڑے کتاباں اتنے فروخت کر دے پائیاں دی طرح۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اعلان اور توجہ کریا کرو۔